الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ ہم لوگوں کو جمعہ کی نماز کے ذریعے اور دین کی مجلسوں کے ذریعے دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع اللہ بار بار عطا کر رہے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان کے جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ان کی رحمتوں کی مہربانی ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ ہم لوگوں کو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ کو جو دیکھے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں، اور صحابہ کی زندگی بہت اچھی، ان کی ایک زندگی ہے جو ایمان سے دور رہنے کی حالت میں، لاپرواہی میں بہت مشکلات کا سامنا ان لوگوں نے اس زندگی میں کیا، اور جب وہ ایمان لے کر آئے تو ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئے، اور ان کو ایک ڈھنگ ملا، ایک طریقہ ملا، ایک سوچ ملی، اور زندگی گزارنے کے بہترین راستے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسان کر دیا، اور وہاں سے یہ ایمان کا سلسلہ، اسلام کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں ہر دن بہت تیزی کے ساتھ اللہ کے فضل سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے،
اور کچھ مقامات پر جہاں حضرات صحابہ کی پہچان ہونے کے بعد ایمان کی پہچان اور اسلامی قانون کی پہچان ہونے کے باوجود عمل نہ ہونے کی وجہ سے ارتداد کا سیلاب بھی، یعنی ارتداد کا مطلب ایمان والا کفر کو اختیار کر کے کفر کو اختیار کرتا ہے تو اس انسان کو مرتد کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی دنیا کے اندر ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے پھیلتا جا رہا ہے۔ تو مجموعی طور پر حضرات صحابہ کی جو محنت ہے، اس محنت کی برکت سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ کو تھوڑا میں ایک کو کم کر گزارش، حضرات صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے تو ان کو تابعی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تابعی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے بعد جو زمانہ ہوگا وہ زمانہ بہترین زمانہ ہوگا، تو اس سے مراد حضرات صحابہ کا زمانہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، اور صحابہ کے زمانے کے بعد جن لوگوں کا زمانہ آئے گا وہ بھی بہترین زمانہ ہے، تو اس سے مراد تابعی ہے۔ تو تابعی کسے کہتے ہیں؟ حضرات علماء کرام نے کتابوں کے اندر اس کی تعریف میں لکھا ہے، تابعی اس آدمی کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضرات صحابہ کی صحبت اختیار کی ہو۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور مرتے دم تک اس ایمان کو باقی رکھے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ تابعی اس آدمی کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، آپ کو رسول سمجھا، اللہ کو ایک مانے، اس کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کی صحبت اختیار کیے ہو، تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ تابعی بولتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے دنیا کے اندر ہر پہلو سے، ایمان کے حساب سے، معاشرے میں اخلاق کے حساب سے، اور دنیا کے اندر معاشی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اور رہن سہن کے اعتبار سے ان تابعی نے بہت محنت کی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت مشہور نام آتا ہے حضرت عطا ابن ابی رباح، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ دیکھو انہوں نے نبی علیہ السلام کے علم کو، ایمان کو کس طرح محفوظ کیا، اللہ اکبر۔ اس کی مثال آج کے زمانے میں ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتی۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت کے بادشاہ نے ان کو دیکھا، ایک معمولی لباس میں ایک آدمی بیٹھے ہیں، تو وہ نماز سے فارغ ہوئے، بہت دیر لگی ان کو نماز سے فارغ ہونے کے لیے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو وقت کے بادشاہ ان سے سوالات کیے کہ کیسے سوالات؟ میں بھی عمرے کے لیے آیا ہوں، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، یہاں کے کیا مسائل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کس طرح کرنا ہے اور قربانی کس طرح ادا کرنا ہے، ایسے جو علمی سوالات ہوتے ہیں دین کے حساب سے، انہوں نے ان تمام سوالات کو پوچھا۔ تو حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ان تمام سوالات کا بہت اچھے انداز میں سمجھاتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آواز لگانے والے، منادی بولتے اسے، کیا بولتے ہیں؟ منادی۔ تو آج کے زمانے میں اعلان کرنا ہو تو مائک کا استعمال کرتے، اگر اسے اور زیادہ
عام کرنا ہے، پبلک کرنا ہے تو واٹس ایپ میں بھیجتے، یا اور اسے پرسنلی تنہائی کے حساب، اکیلے حساب سے اس کو مشہور کرنا ہے تو لوگ اپنے فون پر، اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس رکھتے۔ تو اس زمانے میں ان تمام چیزوں کی سہولت نہیں تھی، تو آواز لگایا جاتا تھا۔ تو آواز لگانے والوں نے آواز لگایا کہ اب یہاں مشہور محدث حضرت عطا ابن ابی رباح موجود ہیں، جو بھی ان سے سوال کرنا ہے علمی حساب سے، دینی حساب سے، ان سے پوچھ کر مسائل معلوم کرو۔ یہ آواز لگانے والے لگائے تو اس بادشاہ کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے۔ انہوں نے حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تھا۔ انہوں نے کہا ابا جان چلو ملاقات کر لیں گے، ملیں گے ان سے بھی دین کے سوالات کریں گے اور ان سے ملنے کا موقع ہوگا۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا بیٹا آپ ان کا نام جانتے ہیں مگر ان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا شاید۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے، چند گھنٹے پہلے جس بزرگ کے سامنے بیٹھ کر سوالات کر رہے تھے انہی کا نام ہے حضرت عطا ابن ابی رباح۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ علم کا شوق، معلومات کا، دین کو معلوم کرنے کا شوق اس زمانے میں بادشاہ لوگوں کو بھی تھا، اور ان بادشاہ کے بچوں کے اندر بھی اس علم کو سیکھنے کا بہت جذبہ تھا۔ تو جب اتنا جذبہ ہے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماحول میں، تابعین کے زمانے میں علم کا ماحول بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں اللہ معاف فرمائے شراب کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، سود کا ماحول ہے، دھوکہ دینے کا ماحول ہے۔ یہ خراب چیزیں اس زمانے میں علم کا اتنا ماحول پھیلا ہوا تھا جس کو مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ایک واقعہ کافی ہے کہ وقت کے بادشاہ لوگ علماء کے پاس، جاننے والوں کے پاس، سمجھدار لوگوں کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، مالدار سوال کرتے ہیں، اللہ جن کو مال سے نوازا رہتا ہے وہ بھی علماء سے، جاننے والوں سے، تجربہ کار نیک لوگوں سے سوالات کرتے ہیں۔ وہ سوالات کیسے رہتے معلوم؟ انہیں کون کی منزل 5 لاکھ دینا حضرت، انہیں دے راج نہیں، انہیں دینے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ آپ کیا تو بھی تسبیح پڑھو، اس کا دل نرم ہو کو انہیں 5 لاکھ کو دے ڈالنا منجے۔ ایسے سوالات ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے میری پراپرٹی کورٹ کے اندر چل رہی ہے، میری پراپرٹی کا مسئلہ کورٹ کے اندر چل رہا ہے، سالہ گزر گئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، کیا تو بھی پڑھ کو پھونکو تمہیں وہ مسئلہ حل ہو جان دے۔ ایسے سوالات ہوتے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو یہاں ہم لوگوں کو صرف اپنی دنیا کی فکر رہتی ہے، اور اب ان سے سوالات کرے، انہیں 5 لاکھ دینا نا، تمہیں کتنا دبائی جی دوسرے کو بولے تو میں کیا بھی نہیں، اسے 2 لاکھ دینا، اسے 12 لاکھ دینا، اسے 10 لاکھ دینا۔ ایسا سوال کر کو اس کا حساب نکالے تو 50 لاکھ سے زیادہ چڑھتا ہے۔ اور زمینات کے یہ کورٹ کا مسئلہ، ایک زمین کا مسئلہ کورٹ میں چل رہا ہے، ایسا تو تمہیں غریبوں کی کتنے زمین ہڑپ کرے جی، کیا بھی نہیں حضرت، یہ گھر میں بیٹھے نا، یہ کس کی تھی سو بڈھے آدمی کی، میں ان کو رتی پیسے دے کو میرے نام کر لیا۔ معاشرہ ہمارا ایسا، اور اسے ہم سمجھداری، عقل مند، ہوشیار بول رہے ہم، تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوستو اپنے گھروں کے اندر علم کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرو، علمی سوالات ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو بچوں کے اندر، ایسے ماحول کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں ایک اور بزرگ گزرے ہیں، تابعی جسے کہتے ہیں، ان تابعی لوگوں نے
ملک کے اندر جو کام کیا ہے اس طرح کے کام آج ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نام آتا ہے حضرت عامر بن عبداللہ تمیمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک گاؤں آباد کر دیا عراق میں، بصرہ ایک گاؤں آباد کر دیا۔ کیوں؟ اس زمانے میں جو ایمان حضرات صحابہ کے برکت سے ایمان لے کر آتے وہ بہت دور رہتے تھے، ان کو ماحول نہیں ملتا تھا۔ حضرت عامر ابن عبداللہ تمیمی رحمت اللہ علیہ نے بصرہ نامی ایک گاؤں آباد کیے، اور گاؤں آباد کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جو کیا، لوگوں کو ٹیلنٹڈ بنانا شروع کیے۔ کسی کو درزی کا کام، کسی کو فصل اگانے کا کام، اور کسی کو لوہے کے اندر مہارت پیدا کرنے کی صلاحیت انہوں نے پیدا کی۔ تو عامر ابن عبداللہ تمیمی رحمت اللہ علیہ بصرہ گاؤں آباد کیے، شہر آباد کیے، اور وہاں لوگ آ کر رہنے لگے، اور آنے والے لوگوں کو کوئی نہ کوئی چیز سکھاتے تھے، اور اتنا مشہور ہو گیا اتنا مشہور ہو گیا کہ دور دور سے لوگ سیکھنے کے لیے، فن سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جیسا آج کے زمانے میں دنیا کے مختلف حصوں سے شہر بنگلور میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، شاپنگ کے لیے آتے ہیں، گھومنے کے لیے آتے ہیں، تو اس زمانے میں فن سیکھنے کے لیے، ایک مہارت سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور وہاں حضرت عامر ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک ماحول قائم کر دیا تھا نماز کے پڑھنے کا۔ 5 وقت مسجد بھری نظر آتی تھی۔ کتنی محنت کیے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اتنی محنت کرنے کے باوجود فجر کی نماز میں وہی 15 آدمی، 5 سال پہلے کتنے آدمی تھے؟ 15 آدمی۔ 15 سال پہلے فجر کی نماز میں کتنے آدمی تھے؟ 15 آدمی۔ 15 سال گزر گئے، کتنے آدمی ہیں؟ کیا بھی نہیں، 12 کی 13، زیادہ زیادہ 15 آ جاتے۔ تو اس سے کیا مطلب، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری محنت میں کمزوری ہے یا ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ حضرت عامر ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت عامر ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ شہر آباد کیے تھے۔ تو آج ہم لوگوں کو شہروں کے آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے شہر آباد ہو جاتے ہیں، سٹی پھیلتا جائے گا، لوگ آتے جائیں گے، نکلتے جائیں گے۔ آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے ان آباد شہروں کو بربادی سے بچانے کی، ان آباد شہروں کو خراب ہونے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگ یہ کام کریں گے تو تب ہم لوگ حضرات صحابہ کے سنتوں پر، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر اور تابعین کے طریقوں پر ہماری زندگی گزرے گی۔ ان دونوں واقعات کے بعد ایک اور تابعی گزرے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو عمر ثانی بھی کہا کرتے ہیں۔ کیوں؟ انصاف ان کے زمانے میں اتنا شاندار کا تھا۔ جب یہ خلافت کے منصب کو سنبھالے، اعلان ہوا آج کے بعد سے عمر بن عبدالعزیز یہاں کے بادشاہ رہیں گے، یہاں کے گورنر رہیں گے۔ دوسرے دن فجر کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر سے نکل کر مسجد آئے، اور مسجد سے نکل کر کہیں جانا تھا۔ جب عہدہ ملتا ہے تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو سفر کے ارادے سے وہ اپنا خچر لے کر باہر جیسے ہی نکلے تو گھوڑے ہوتے نا، گھوڑے کے پیروں کو لوہے کی چیز مارتے، تو اسے مارنے کی آواز زور زور سے آ رہی تھی۔ یہ گھوڑے کو تیار کریں تو اتنی زیادہ آواز نہیں آتی، تو اس وقت کے ان لوگوں نے کئی گھوڑوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پوچھنے لگے کیا کرنی ہے، کس لیے؟
تو انہوں نے کہا بادشاہ جہاں پناہ یہ سب گھوڑے آپ کے ہیں، آپ جس گھوڑے پر سوار ہونا چاہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، جب آپ جائیں گے تو آپ کے پیچھے یہ قافلہ چلتا ہوا آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ضرورت نہیں ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں عام انسان کی طرح زندگی گزاروں گا۔ انہوں نے اپنے خچر کو لیا تو جہاں لوگ جمع ہوئے تھے اس جگہ پر جا کر انہوں نے خطبہ دیا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بادشاہ بننے کا، گورنر بننے کا رائی کے دانے کے برابر بھی شوق نہیں ہے۔ اب بھی وقت ہے، اگر آپ کسی کو گورنر بنانا چاہیں، آپ کسی کو بڑا بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کی ٹاپک کی ایک تقریر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ 5 گھنٹے کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ کسی کا نام انتخاب کرو۔ وقت گزرا تو 5 گھنٹے تک لوگ ایک دوسرے کو بات کر رہے تھے، کون ہمارا بادشاہ رہے گا، اور سب تیار ہوئے، پہلے سے تیار تھے پھر سب تیار ہوئے، ہاں یہی وہ آدمی ہے جسے بڑا بنانے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ آج ہم لوگ اللہ اکبر کمپنیوں میں ہوتا ہے، کسی کو پروموشن ملا، اسے کہیں کو ملا سو انہیں کیا بھی کام اس کرے نہیں، میں کام کرا سو مجھے ملنا تھا، ایسا بول کر ایک دوسرے کی دشمنیاں ہوتی، اور پروموشن دینے والے بھی اس طرح ہیں، اللہ اکبر، جو کام کرتا نا اسے اس کا حق نہیں دیتے آج کے زمانے میں، جو چاپلوسی کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، دوسروں کے تلوے چاڑتا ہے اور دوسروں کی غیبت کرتا ہے، آج کے زمانے میں انہی چمچوں کی قدر ہے۔ تو اسی وجہ سے آج کے زمانے میں کسی بزرگ نے کہا کہ آج کا دور منافقوں کا دور ہے، یہ منافقت کی دور کی وجہ سے، منافقت کے زمانے میں کیا وہ نقصان ہوتا ملک کا، کمال رکھنے والے، ٹیلنٹ رکھنے والے، صلاحیت رکھنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان محنت کرتا ہے اسے کچھ بھی پھل نظر نہیں آیا تو انسان محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو الغرض عرض کر رہا تھا، لوگوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس منصب کے قابل ہیں، تو 5 گھنٹے کے بعد سب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرنے لگے، ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بولنے لگے، آج سے آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں، آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آج کے بعد ہم آپ کے باتوں پر عمل کریں گے۔ کیا ہوا معلوم دوستو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے کچھ زمانے کے بعد، ان کی خلافت کے چند سالوں کے بعد، لوگوں کے اندر مال کی فراوانی اتنی زیادہ ہوگی، اللہ اکبر، صبح میں ایک آدمی کچھ درہم کچھ دینار اپنی تھیلی میں رکھ کر، زکوٰۃ کے کچھ درہم کچھ دینار تھیلی میں رکھ کر وہ تھیلی لے کر باہر اس ارادے سے جاتا کہ کوئی غریب مل جائے مجھے، میں تو یہ زکوٰۃ کی رقم اس غریب کو دے دوں، اس ارادے سے نکلتا تھا، دن بھر تلاش کرتا، کوئی غریب مل جائے، کوئی محتاج مل جائے، کوئی ضرورت مند مل جائے، کوئی نہیں ملتا تھا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی لوگوں کے ساتھ اس زمانے میں ایسا ہوا، شام کے وقت کوئی بوسیدہ دروازہ، کوئی کمزور عمارت کا گھر جس کے اگل بھی برابر نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا، ایسا فیل ہوتا شاید غریب آدمی کا گھر ہے، چلو اس کا دروازہ کٹکھٹا کر اندر رقم دے دیں گے۔ تو باہر رہنے والے دروازہ کٹکھٹاتے، اندر ہے سو آدمی دروازہ کھولتے، پوچھتے کیا بھائی خیریت ہے؟ انہوں پوچھتے الحمدللہ۔ اس کے بعد گفتگو ہونے کے بعد، بات چیت ہونے کے بعد کیا ہوتا معلوم؟ کیا بھی مت سمجھو، برا مت سمجھو، یہ کچھ رقم ہے زکوٰۃ کی، شاید آپ کے استعمال میں آ جائے گی، شاید آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اندر سے جواب کیا آتا معلوم؟ شاید ہم مر جائیں گے دوستوں، ایسے لوگوں کو نہیں دیکھ پائیں گے،
اندر سے جواب کیا آتا معلوم؟ میری بھی زکوٰۃ کی رقم ہے، میں بھی صبح سے وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر صبح سے لے کر اب تک میں باہر گھوم کر آیا، مجھے کوئی غریب نہیں دکھا، میں تھک کر آ کر میں اس گھر میں سو گیا ہوں۔ یعنی زکوٰۃ لینے والے ختم ہو گئے تھے، زکوٰۃ لینے والے ختم ہو گئے تھے کہ مطلب غربت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ختم ہو گئی تھی۔ کیا نظام بنائے ہوں گے دنیا کے اندر۔ آج اللہ اکبر، صبح میں لوگاں کماتے نہیں 500 روپے، فقیراں کما ڈالتی 5000 روپے۔ ایسا زمانہ ہے، لوٹنے کا زمانہ۔ راستے میں جائیں تو فقیر لوگ فقیری کی شکل میں لوٹ رہے ہیں۔ نہیں کہ زندگی گزارو تو پولیس لوگ فائن کے نام پر لوٹ رہے ہیں۔ نہیں حلال طریقے سے ہم لوگ کمائے تو ٹیکس کے نام پر ہم لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ کچھ مال جمع کریں تو اس میں بھی بڑی پریشانیوں کا دشوار ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے لوگ بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اتنا اچھا ماحول کریٹ ہو گیا تھا، اچھا ماحول بن گیا تھا، اور اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ آیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے چند لوگوں کو جمع کیا، ان کی تعداد تقریباً 100 سے 150 تھی۔ حضرت نے کہا کہ تمہارے قبضے میں جو جائیداد ہیں، جو زمینیں ہیں، اصل میں تمہاری نہیں ہیں۔ مجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا، مجھ سے پہلے جو گورنر تھا، اس کی چاپلوسی کر کے، اس کو منوا کر تم نے غریبوں کی زمین ہڑپ کر لیے ہیں۔ تو 150 لوگ کیا بولے معلوم؟ بادشاہ جہاں پناہ، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، آپ اس مسئلے کو چھوڑ ڈالو، آپ اس مسئلے کو چھوڑ دو۔ ہم نے پہلے کے بادشاہ سے حاصل کر لیا تو کر لیا، اب یہ مسئلہ بھول جائیں۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا ان کو۔ بولے تو سمجھتے نہیں، یہ زمین غریب لوگوں کی ہے، حق تو ان کا ہے، اور دلیل قرآن کی ہونا ہے، حدیث کی ہونا ہے۔ تو کئی لوگ مشورہ کیے تو سب کہہ رہے تھے غریبوں کا مال ہے، یہ سب کہہ رہے تھے غریبوں کا مال ہے۔ دلیل وہ 150 لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دلیل قرآن کی پیش کرو، کوئی حدیث کی پیش کرو کہ اب ہمیں واپس کرنا ہے، ہمارے قبضے میں آنے کے بعد، ہمارے کنٹرول میں آنے کے بعد واپس کرنا ہے، دلیل پیش کرو۔ تو سب لوگوں نے کہا بادشاہ جہاں پناہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایسا کرو ایک مرتبہ آپ اپنے بیٹے کو حضرت عبد الملک رحمہ اللہ کو بلا لو، شاید وہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو حضرت عبد الملک رحمہ اللہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے فرزند بیٹے ہیں، جب وہ آئے تو وہ 150 آدمیوں کو دلیل دیے انہوں قرآن سے، حدیث سے، تو سمجھانے کے بعد ان 150 افراد نے اپنے جائیداد کو جس کے ذریعے ان لوگوں نے کھینچا تھا اور جس کا مال انہوں نے ہڑپ کر لیا تھا، ان کو واپس کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جس دن میرا بچہ سامنے کی قوم کو، ان لوگوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعے دلائل پیش کر رہا تھا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ علم کا شوق بڑے بڑے لوگوں کے، بچوں کے اندر بھی یہ تھا۔ آج ہم لوگ اللہ اکبر، تو سمجھیے دوستوں دین کو، صحابہ نے دنیا کو سنوارنے کے لیے کیا کیے ہیں، حضرات انبیاء نے دنیا کو منور بنانے کے لیے، ہمارے دلوں کو روشن بنانے کے لیے کتنی قربانیاں کی۔ اس کے بعد تابعین آئے، ان لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔
یہ زمانہ جس میں ہم گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھو کہ سورج نکلے گا، چاند نکلے گا، یہ ہوائیں چلیں گے، نہیں میرے پاس مال آ جائے گا، مجھے بچے پیدا ہو جائیں گے، لوگ مجھے نانا دادا بولیں گے، زندگی گزر جائے گی۔ نہیں، اسے زندگی نہیں بولتے۔ زندگی گزارنا ہے اور معاشرے کو اچھا بنانا ہے، غریبوں کے مال کو ہڑپ نہ کریں۔ اس کے بعد تابعین میں ایک اور نام آتا ہے، حضرت قاضی شریح رحمت اللہ علیہ۔ قاضی کا مطلب جج، اور ان کو جج بنائے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنائے۔ ہوا واقعہ ایسا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دیہات میں کسی کام سے گئے تھے، حضرت کو گھوڑا بہت اچھا پسند آ گیا، گھوڑا خریدے، تو گھوڑا خرید کر تھوڑی دور گئے۔ تھوڑی دور جیسے ہی گئے تو وہ گھوڑا بدکنے لگا۔ بدکنے کا مطلب اس کا جسم کمزور ہو گیا، چلنے کے قابل وہ نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس بازار آ کر کہنے لگے، دیکھو تمہارا گھوڑا خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب دے رہا تھا تو تب تو اچھا تھا نا، میں جب دے رہا تھا تب تو اچھا تھا نا، میں اچھا گھوڑا دے دیا ہوں، اب تمہیں مجھے خراب گھوڑا واپس کر رہے، میں نہیں لیتا۔ بات چیت ہوئی تو دیہاتی کہنے لگے چلو قاضی کے پاس جائیں گے۔ تو جب قاضی کے پاس کھڑے ہیں، اندازہ کرو دوستو، ایک یہاں قاضی ہے، سامنے حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایک دیہاتی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، حضرت قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کے جگہ میں ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمیں دیکھتی ان سے مجھے یہ کرسی ملی ہے، ان سے مجھے یہ عہدہ ملا ہے، ان سے مجھے یہ زندگی ملی ہے، ان کو چھیڑ لیا تو میری نسل رہتی کیا؟ ایسا سمجھ کر غلط فیصلہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کے دلوں میں ڈر نہیں تھا، یہ دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ انہوں نے دونوں سے سوالات کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المؤمنین آپ کا احترام ہمارے دل میں بہت زیادہ ہے، ہم اب بھی آپ کا احترام کر رہے ہیں، بعد میں بھی آپ کا احترام کریں گے، آپ کے احترام کے بغیر ہمارا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے۔ آپ کہیے گھوڑا جب آپ خریدے ہیں تو اچھا تھا خراب تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا تھا۔ جب اچھا گھوڑا دیہاتی نے آپ کو دیا ہے تو وہ چیز آپ کی ہو گئی، اب واپس آپ نہیں کر سکتے، کیوں؟ چیز خراب ہو گئی۔ تو فیصلہ ہو گیا، تو دیہاتی یہاں خوش۔ تو ان تمام واقعات سے تابعین کی زندگی کو پڑھنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تو اس زمانے میں علم کا ماحول بہت اچھا تھا۔ دوسرا، عدل و انصاف کا ماحول بہت اچھا تھا۔ اور تیسری ان لوگوں کی محنت تھی، معاشرے کے اندر زندگیوں میں صلاحیت رکھنے والے، صلاحیت کا مطلب ٹیلنٹ رکھنے والے، ملکہ رکھنے والوں کی قدر ہوا کرتی تھی۔ جب یہ تینوں چیزیں تھیں ان کے زمانے میں اور ان کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آباد کیا اور دنیا میں ان انسانوں کو باقی رکھا ہے۔ حضرت قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کتنے سال زندگی گزارے معلوم؟ انہوں نے 107 سال 107 سال تک قاضی رہے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 15 سال وہ زندہ تھے۔ تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جس کے دل میں انصاف کی محبت ہو، اور جو آدمی لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، بچوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیں گے، اس کی زندگی کو بڑھا دیں گے۔ نوجوان ساتھیوں، یہ عمر بڑھے گی، اس کو مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے بڑے بڑے کتابوں کی پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے نسلوں کو دیکھو،
ہمارے اپنے خاندانوں کو دیکھو، نانا کی کیا عمر تھی، دادا کی کیا عمر تھی، اس سے پہلے اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کی کیا عمریں تھے۔ آج ہم لوگ اللہ معاف فرمائے 40 سال میں مر رہے ہیں، 1 سال کے بعد بیوی خود اپنے شوہر کا نام بھول رہی ہے، بچے خود بول رہے ہیں کہ میرا باپ مرا اچھا ہوا۔ ایسا نہیں چلتا دوستو۔ اپنے بچوں کو لاڑ کے نام پر برباد مت کرو، بچوں کو زیادہ لاڑ مت دیا کرو، اور معاشرے کے اندر ظلم کو عام مت کرو، اللہ کے لیے ظلم کو عام مت کرو۔ دین بہت بڑی چیز ہے، اسلام بہت بڑی چیز ہے، اور اسلام کو بچانے کے لیے بغیر محنت کے کام نہیں چلتا۔ آج ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، میں بات نہیں کر رہا ہوں مسلمانوں کی ایمان کے قرآن کی، ہم جو زندہ ہیں نا ان درختوں کے بیچ میں، اگر ہم محنت نہیں کریں گے اسلام کے، اللہ کی قسم کہ ہمارے بچے خون کے آنسو روئیں گے، ہمارے بچے خون کے آنسو روئیں گے۔ اس لیے ان تمام تابعین کے جن واقعات کو آپ نے سنا، جن تابعین کے جن نیک لوگوں کی واقعات کو آپ نے سنا، تو آپ ان واقعات کے بارے میں پڑھیے، پڑھو، اسلام پڑھو، دین پڑھو، صحابہ کو سمجھو۔ اس سے زیادہ اور نہیں سمجھا سکتے امت کو۔ جب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دین کو سمجھو، جمعہ کی نماز کے ذریعے جذبہ پیدا ہوگا، نہیں بات آج سے 5 وقت بھی نماز پڑھنا، 3 بھی نہیں ہوتی، بریانی کھا کو ہضم بھی نہیں ہوتی، عصر کو صبح سے چلے جائیں گے لے، ایسا مزاج ہوتا ہے ہمارا۔ تو اللہ کے لیے حضرات تابعین نے ملک کے اندر، ان لوگوں نے اپنے زمانے میں بہت محنت کی ہے۔ اب ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو، اور اب ضرورت ہے ہم دیندار بندوں کو، اب ضرورت ہے ہم ایمان والوں کو کہ ان کی قربانیوں کو اور ان کی علامتوں کو، ان کے طور و طریقوں کو اور ان کے قانون کو ہم مکمل طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی محنت تا دم حیات، جب تک اللہ زندگی باقی رکھا ہے اس وقت تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔